السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 15 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ یونس کے شروع میں سے ہی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے براہ راست مخاطب ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور میں قریش مکہ اور منافقین کافرین کی سرکشی کا بیان ہے۔ وہ نبی پاک کی بعثت اور رسول قرآن کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں بھی فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ ہم نے وحی بھیجی انہی میں سے ایک شخص پر، ان انذر الناس، کہ وہ ڈرائے، ان انذر الناس، وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین، اور بشارت دے ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت مرتبہ ہے، بہت قدردانی ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، ساحر مبین، کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے، یعنی یہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ جو ان کی تعلیمات تھیں ان میں جو ان کا بنیادی اختلاف تھا وہ تھا ایک اللہ کی عبادت، توحید، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف ایک ہی الہ مان لیں، ایک ہی اللہ مان لیں۔ یہ بات انہیں پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے جو بت تھے، لات منات عزا وغیرہ، وہ ان کو کیسے چھوڑ دیں۔ بالآخر قریش کے ایک وفد جو ہے، بعض روایت میں ان میں مکرز بن حفص، عمر بن عبداللہ بن ابو قیس عامری، عاص بن عامر بن ہشام، عبداللہ بن ابی مخزومی، ولید بن مغیرہ، اور بعض میں ہے کہ اس میں عبداللہ بن ابی اور ولید بن مغیرہ، عیس بن وائل، یہ لوگ شامل تھے۔ یہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد ایسے کر، تو اپنے اندر کچھ نرمی پیدا کر، نرم ہو جا، کچھ ہم تیری باتیں مان لیتے ہیں اور کچھ تو باتیں کہنے چھوڑ دے، یعنی لچک دکھا، کچھ درمیانی سرا نکال، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک یا کمپرومائزنگ پوزیشن پہ آ جا، تو ایسی رستہ اختیار کر لیں۔ تو ان کے خیال میں تھا کہ آپ بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، کچھ چیزیں جو حرام کی گئی تھیں، سود، شراب یا اس طرح کی جو سخت چیزیں ہیں، جو سزائیں ہیں، ان پر اپنا رویہ نرم کر لیں۔ خاص طور پر ان کی جو مقصد تھا وہ توحید سے کنارہ کشی تھی، توحید سے بڑا چڑھتے تھے وہ لوگ۔ تو کہتے تھوڑی بہت ہی تو رد و بدل کر لے، ہم تو اپنے پیارے نبی کو بڑے احترام سے بلاتے، لیکن وہ تو تکرار کرتے تھے۔ تو کہتے کہ بھئی تھوڑی بہت ہی رد و بدل کر لے۔ تو آپ نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بدل کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو وہ کر سکتا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
کہ جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری نشانیاں، ہماری آیات، ہماری باتیں، ہمارے کم، قال الذین لا یرجون لقاءنا ناتی بقرآن، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا ناتی بقرآن، تو وہ کہتے ہیں کہ غیر حاضہ او بدل، ناتی بقرآن غیر حاضہ او بدل، تو اس قرآن کو جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے نا، تو اس میں تھوڑی سی رد و بدل کر لے، اس میں تبدیلی کر لے. قل ما یکون لی ان ابدلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی نے کہہ دیجئے قل ما یکون لی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان ابدلہ کہ میں بدل دوں اس میں، من تلقاء نفسی، یا اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہ کہتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ کی وحی کا پابند ہوں، میں اس میں کمی بیشی یا اس میں کوئی ترمیم یا تنسیخ میں نہیں کر سکتا. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اللہ کے عذاب سے اس دن، عذاب یوم عظیم، جس دن اللہ کا بڑا سخت عذاب ہو. لوگوں میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب اللہ کا حساب بڑا سخت ہوگا، حساب بھی بڑا سخت ہوگا اور عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. یعنی اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو رد و بدل کر دوں، کچھ اس میں ترمیم کر دوں یا اس میں نرمی کر دوں. تو ایک دفعہ ایسے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ کہنے لگے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں لوگوں کی باتیں، تانے اور ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا، تو تھوڑا سا اپنا رویہ نرم کر دے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں، میں اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا، نہیں رکوں گا. تو یہ ایسا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پہ خوف زدہ ہیں کہ میں اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، اور وہ پیغام ہے توحید کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.